دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں عورتوں کی تصویریں پیش کی جاتی ہیں. آپ بتائیں کوئی ایسا گیم دنیا کے اندر شاید نہیں ہے کہ جس کے اندر عورتیں نہ ہوں. آپ کو کس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے، آپ کو کس طرح سے صراط مستقیم سے ہٹایا جا رہا ہے، آپ کو کس طرح سے گناہوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. باقاعدہ اس کے اندر گیمز کے اندر عورتوں کو ڈالا جاتا ہے، یعنی عورتوں کے ذریعے سے وہ گیم کا فنکشن ہوتا شروعات ہوتا ہے. اور ان عورتوں میں بعض بڑی عجیب و غریب شکلیں ان کی ہوتی ہیں. کسی کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر آدھے کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر باریک کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر کچھ بھی نہیں ہوتے. اب انسان جو اس کو دیکھتا ہے کیا وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العینان تزنیان وزناہما النظر. بے شک انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، بے شک انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اور انسان کی آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی عورت کو دیکھنا ہے، کسی عورت کو دیکھنا ہے. آپ اس تصویر کو نیم براہنا ادننگ تصویروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. تو گیمز کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں جسے انسان دیکھتا ہے، بچہ دیکھتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دو، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اسی طریقے سے اللہ نے ایک جگہ اور بیان کیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العالمین خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے. بعض لوگ چپکے سے دیکھتے ہیں، چپکے سے دیکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو چپکے سے تم دیکھ رہے ہو نا، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور پھر جو تمہارے دل میں جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. یعنی یہ سب ملا کر کے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے غلط کام نہ کرے، آنکھوں کو غلط جگہ پر یوز نہ کرے، استعمال نہ کرے. اور پھر ایک جگہ تو اللہ نے کہا بہت زبردست اور بہت سخت بات کہا اللہ نے واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کا نفس جو کچھ تقاضا کرتا ہے اور انسان اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے فمثله كمثل الكلب، ایسے انسان کی مثال کتے کی جیسی ہے، ایسے انسان کی مثال کتے کی جیسی. یہ کتا ہے وہ اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے دماغ میں اس کے دل میں ایک جانور ہے، جیسا آتا ہے ویسا وہ کرتا ہے. اب اگر انسان بھی ایسا کرنے لگے تو اس کتے کے جیسا ہے. اللہ نے باقاعدہ بیان کیا ہے. اور پھر سورہ نازعات کے اندر رب العالمین نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص نے سرکشی کی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اس کا ماں اور ملجا کیا ہے؟ جہنم ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو میرے بھائیو، انسان یہ ساری حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ خواہشات اس کے اندر سے اکساتی ہیں، نفس اس کا اندر سے اکساتا ہے. نفس امارہ جو برائیوں کی دعوت دیتا ہے. نفس سمجھ رہے؟ نفس کی 3 شکلیں ہیں، 3 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک نفس امارہ ہے. یہ نفس امارہ انسان کو ہر غلط چیز پر لگانا چاہتا ہے. تو نفس امارہ اندر سے ابھارتا ہے اور انسان اس کی بات مان کر کے یہ ساری حرکتیں کرتا ہے. تو ویڈیو گیمز کے اندر ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری غلط سلط تصویریں ہوتی ہیں، خاص طور سے عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں جو نیم برہنہ ہوتی ہیں، جن کے اوپر باریک کپڑے ہوتے ہیں، جن کے اوپر آدھے کپڑے ہوتے ہیں، اور جن کے وضع قطع سب بالکل فاحشانہ ہوتے ہیں. اور ایسے گیمز کے اندر بچہ دیکھتا ہے یا بڑا جو بھی ہے جوان اس کو دیکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے جتنا بھی وقت وہ دیکھ رہا ہے اتنے وقت اس کو گناہ ملتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہی ساری خرابیاں اس کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے آخرت میں ناکامی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے.